السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، MPEC رقیہ گروپ کی جانب سے مختلف موضوعات پر جادو، جن و شیاطین، نظر بد پر بیانات اور ویڈیوز آپ سنتے رہے ہیں۔ آج اسی کا ایک سلسلہ ہے اور آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کاہلی اور سستی میں ڈالنے والا جادو، جس کو عربی میں سحر خمول کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس سحر خمول کی کچھ علامتیں بتاؤں گا اور یہ کیسے ہوتا ہے، سحر خمول، یہ جادو کیسے ہوتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس کی نعمت دی، اس پر ہم اللہ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں۔ کاہلی اور سستی، یہ عام طور پر اس کو لوگ ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ یہ بیماری بھی ہے، یعنی ڈلنس ہو جانا اور باڈی جو ہے بالکل لاغر، ناتوان ہونا، کمزور ہو جانا کھانے پینے کے باوجود، یعنی آدمی غذا کھاتا ہے اس کے باوجود بھی جسم تھکا ہوا رہنا، نیند کا زیادہ آ جانا، بستر پر پڑے رہنا اور کام نہ کرنا، کاہلی، سستی ہونا اور پریشان خیالی میں مبتلا ہو جانا، یہ کچھ اس کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس بیماری میں ہے یا نہیں ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اس کا علاج میں بتاؤں گا۔ وہ علاج آپ برابر پابندی سے کریے، انشاءاللہ اس بیماری سے بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو پہلی علامت یہ ہے اس کی کہ ایسے لوگ، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، جن کو سحر خمول یعنی کاہلی اور سستی کا جن کو سحر ہوتا ہے جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، تو ایسے لوگ خلوت پسندی چاہتے ہیں، یعنی اکیلے رہنا، تنہا رہنا، لوگوں سے دور رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، یہ ان کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت خود غرضی میں مبتلا ہو جانا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا ہی سوچتے ہیں، مفاد پرست، خود غرضی میں مبتلا ہونا، یہ بھی اس بیماری کی ایک علامت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ مکمل طور پر سیڈنس ہونا، خاموش ہو جانا، کوئی بات نہیں، بار بار اس کو چھیڑنے پر، بات کرنے پر بھی بات نہیں کرتے، منہ بند کر کے رہتے، تو یہ علامت ہے سحر خمول کی، مکمل طور پر خاموش ہو جانا، بات ہی نہیں کرنا۔ اور چوتھی علامت ہے پریشان خیالی میں مبتلا رہنا، ہمیشہ پریشان رہنا، ہمیشہ فکر میں رہنا اور دماغ کوئی ایک جگہ نہیں رہنا، بار بار جو ہے اپنی پریشانی کا ذکر کرنا یا ان کی حرکت سے، چلنے پھرنے سے، بات چیت سے ایسا محسوس ہونا کہ یہ بہت پریشان ہیں، تو یہ پریشان خیالی بھی سحر خمول کی علامت ہے۔ نمبر 5 اس کی علامت ہے ہمیشہ سر میں درد رہنا، دوائی کھانے کے باوجود ہیڈیک کم نہ ہونا، ہمیشہ سر کا درد رہنا، سر پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر میں درد کم ہی نہیں ہو رہا۔ اور بعض ایسے بھی مریض ہمارے پاس آئے ہیں، ہجامہ کرنے کے بعد الحمدللہ کچھ ریلیف ملا، لیکن جب دعا پڑھے الحمدللہ، رقیہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ ایسے مریض بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعا پڑھنے کے بعد، رقیہ شریعہ پڑھنے کے بعد ان کو مکمل طور پر راحت ملی، اب ان کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے پورے سر کا درد ہو یا مائگرین، آدھے سر کا درد، کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے جس کو مائگرین کہا جاتا ہے، اور کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے، اور کسی کے بعض کے جو ہے یہ کنپٹیاں کھینچتی ہے، کسی کے جو ہے بعض وقت گردن درد ہوتی ہے، اور بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سر کا درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آئل فائل بک دیتے ہیں،
تو یہ علامتیں ہیں اس بیماری کی. اور چھٹویں علامت ہے، چھٹویں نشانی یہ ہے کہ محفلوں سے کراہت محسوس کرنا، یعنی کسی رشتہ دار کے پاس ملنے نہیں جانا یا ملنا نہیں، یا شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں تو بس کونے کونے میں رہتے ہیں، اپنا مل لیے کسی سے جو ملنا ہے اس کے بعد نکل گئے، سب سے نہیں ملتے، یا لوگوں میں زیادہ نہیں بیٹھتے، کراہت محسوس کرتے. ایسے مریض محفلوں سے جن کو کراہت ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے سے بہت کراہت ہوتی ہے. اور ساتویں علامت ہے ہمیشہ سست رہنا. اگر آپ اپنے اندر یہ 7 علامتیں پاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سست رہ رہے ہیں، ڈلنس رہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، رات میں بھی سو رہے ہیں، دن میں بھی سو رہے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کو عام بیماری نہیں ہے، یہ بیماری بہت خطرناک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی سکھلائی ہے، تو دعا بھی پڑھتے رہیں اور اپنا علاج بھی کروائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھونک لیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تو سستی، کاہلی، تھکن نہیں آئے گی آپ. اب اس بیماری سے آپ کو کیسے بچنا ہے، کیسے بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو اس کا علاج کیا کرنا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے. پہلے تو یعنی پہلے یہ جان لیں کہ بیماری کیسے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے. تو بسا اوقات جادوگر ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جادوگر کیا کرتا ہے، جن کو بھیج دیتا ہے، فلاں آدمی کے پاس چلے جا، فلاں عورت کے پاس جا، اس کے ذمے ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کے دماغ پر مورچہ بن کے بیٹھ جائے، یعنی اس کے دماغ پہ بیٹھ جائے. تو دماغ سست رہتا ہے، کاہل رہتا ہے، کوئی کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، کچھ سوچنا چاہتے ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جادوگر کیا کرتا ہے، شیطان کو جن کو بھیج دیتا ہے اس کے پاس، اور جن کو یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ تمہارا کام اس کے دماغ پہ بیٹھے رہنا ہے. تو اسی کرتے ہیں وہ جنات، شیاطین. چونکہ یہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جو کہ حرام عمل ہے، شریعت نے جس کو حرام کیا ہے، ایسے لوگ شیاطین کو، شیطانوں کو، جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، کچھ غلط عمل کر کے، سفلی عملیات کر کے. تو وہ شیاطین ان کی بات سنتے ہیں، اور یہ شیطان اور جن ایسے لوگوں کے پاس جا کر جن کو جادو کرنا مقصود ہوتا ہے تو ستاتے ہیں. اور ایک بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں فلاں پہنچی ہوئی ہستی ہے، بڑے اچھے عامل صاحب ہیں، ان کے پاس موکل ہے، موکل رہتے ہیں. تو سن لیجئے، یہ موکل کا چکر غلط ہے. کسی کے پاس کوئی موکل نہیں ہے، یہ شیاطین ہیں جن کو یہ لوگ موکل بولتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ یہ شیاطین ہیں جن کو یہ لوگ موکل بولتے ہیں. ہمارے پاس موکل ہے، یہ غلط چیز ہے، غلط بات ہے. ہر انسان پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے بہروپیوں کو پہچانیں اور ایسے جادوگروں سے ہم بچیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. تو میں بتا رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا، جادوگر اس شیطان کو بھیج کر اس کے دماغ پر مورچہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے لیے خلوت پسندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اگر میاں بیوی ہے تو میاں بیوی میں کسی ایک کے پاس جاتا ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے متنفر کر دیتا ہے، الگ الگ رہنا پسند کرتے دونوں. میاں الگ ہے، بیوی الگ ہے، جبکہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہنا ہے. اگر وہ الگ رہتے ہیں، شوہر ایک کمرے میں ہے، بیوی دوسرے کمرے میں ہے، برسوں سے اسی رہ رہے ہیں، تو یہ ان پر جادو ہوا ہے، ان پر سحر ہوا ہے.
اور سحر تفریق کرایا گیا ہے، دونوں میں جدائی کا، دور رہنے کا عمل کرایا گیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنے آج کے درس میں یہ بات آپ کو بتائی کہ سحر خمول کیسے ہوتا ہے۔ اب آئیے آخر میں یہ سحر خمول کا علاج کیسے ہوگا۔ علاج کے لیے سب سے پہلے آپ اس پر وہ دم کریں جو سحر تفریق میں پڑھا جاتا ہے۔ سحر تفریق میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ دعاؤں کا ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کو پیش کیا تھا، یعنی MPC رقیہ گروپ میں نے پیش کیا ہے، اس کو دیکھ لیں اور وہ سحر تفریق کی آیات آپ بارہا پڑھیں، سنیں اور اپنے جسم پر دم کریں تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پر مرگی کا دورہ شروع ہو جائے، مرگی یعنی فیٹس آنا شروع ہو جائے، تو جن اس کی زبان سے بولنے لگ جاتا ہے۔ یعنی بعض فیٹس جو ہے جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ جادوگر جو ہے کسی کو جادو کے ذریعے سے یہ مرگی کے مرض میں مبتلا کرتے ہیں، اور جن ان پر داخل ہو کر اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی علاج ہے جو سحر تفریق میں، سحر امراض میں بتایا گیا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو مرگی کا دورہ نہ پڑتا ہو، اس کے لیے کچھ قرآنی آیاتیں ہیں، سورتیں ہیں، وہ سورے آپ نوٹ کر لیں، میں بتا رہا ہوں، ان سورتوں کو پڑھیں یا سنیں۔ اس میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ الزاریات، سورۃ الحشر، سورۃ المعارج، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الزلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور سورۃ القاریہ، اور سورۃ الفلق، اور سورۃ الناس۔ یہ تمام سورتیں پڑھیں اور سنیں، اور مسلسل اس کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، بلکہ 3 اوقات میں پڑھیں اس کو، صبح، دوپہر، شام، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ عمل مسلسل کم سے کم 2 مہینے تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے طور پر یہ علاج کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی تشخیص کرنے کے بعد مکمل انشاءاللہ علاج کریں گے۔ اور یہ 2 مہینے کی مدت میں اگر مریض باذن اللہ شفا پا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کم نہیں ہوتا ہے، یہ بیماری نہیں جاتی ہے، سستی کاہلی برسوں سے، 6 مہینے سے، 1 سال سے سست پڑے ہوئے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، کچھ کاروبار نہیں کرتے، اٹھتے نہیں، سوتے رہتے ہیں، ہمیشہ کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ ایک تو آدمی کی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی بدماشی بھی ہے، مفت میں مل جا رہا، کھا لے رہا ہو، اور بعض جو ہے مریض بھی ہوتے ہیں ان میں، تو اس کو پہچاننا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی تو نیند آنے کے لیے نیند کی دوائیاں لوگ لیتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہے۔ نیند کی کوئی گولی نہیں لینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ علاج کے درمیان اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، معدے کا درد محسوس ہو، تو وہ آیتیں جو درد کو دور کرنے والی ہیں وہ آیتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے، اپنے پیٹ پر دم کر کے اسے پھونک لیں۔ اور سر کا درد ہوتا ہے ہمیشہ، تو پانی ایک صاف و شفاف برتن میں صاف پانی لے کر یہ آیتیں اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں، وہ برتن کو، یہاں تک کہ وہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو منہ سے آپ کے تھوک کے چھینٹے اس پانی میں گریں۔ یہ سنت طریقہ ہے علاج کے لیے۔ پھر مریض اسے پیے، یا پھر کوئی نمازی، دیندار، متقی، پرہیزگار لوگ اس کو پڑھ کر دیں، وہ خود پئیں، ان کو پلائیں۔
پینا بھی ہے، پلانا بھی ہے، اور اس سے غسل بھی کرنا ہے، یہ عمل ہے۔ البتہ جو پانی آپ نے جتنا لیا ہے بس اتنا ہی پانی آپ استعمال کریں، اس میں کوئی اضافہ نہ کریں۔ جتنے پانی پر اگر 1-2 لیٹر کا بوتل آپ نے لے کر پڑا ہے تو بس اتنا استعمال کر لیں نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ البتہ یہ پانی کو آپ آگ پر گرم نہ کریں اور اس پانی کو صاف ستھری جگہ رکھیں۔ تو یہ سحر خمول کا علاج، اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔